دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پچھلے دنوں میری بات ہوئی مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کچھ باتیں تو مجھے شیئر کرنے سے منع کی ہوئی ہیں، لیکن جو مجھے پتا ہے کہ وہ شیئر کرنے سے ناراض نہیں ہوں گے، میں وہ بات کر دیتا ہوں. تو مجھے انہوں نے منع کر دیا یہ بات تم نے نہیں کرنی کہیں بھی. میں نے کہا سر آپ سمجھیں کہ آپ نے کنویں میں ڈال دیا، کیونکہ ہم تو خود افیکٹنگ ہیں ان چیزوں کے. لیکن ایک بات جو وہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں نا، تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ رافضی اور شیعہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جی سر رافضی وہ ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ بیسیکلی امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے ٹاپ آف دا لسٹ، امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، اور دوسرے تھے امام زید بن علی بن حسین بن علی، جن کا وہ فرقہ زیدیہ بھی ابھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. تو امام زید کے سامنے کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر و عمر کے اوپر طعن کیا، اور یہ روایتیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے روفتمونا، انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا. یعنی ہماری یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ ابو بکر و عمر کے اوپر لعنت کرو نعوذ باللہ، یعنی یہ تو آل امیہ کا طریقہ ہے نا صحابہ پہ سب و شتم کروانا. تو تم نے تو اپنے امام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس سے لفظ رافضی نکلا. یہ پھر اہل سنت کے ہاں مستعمل ہو گیا. امام مسلم نے بھی ایون جو ہے وہ رافضی کا لفظ صحیح مسلم کے مقدمے میں استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہاں رافضیوں کے حوالے سے ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ وہ جابر جوفی تھا جو غالی رافضی تھا، تو اس سے رافضی لفظ نکلا. یہ وجہ ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایز اے نوٹوریس ورڈ مانتے ہیں. یعنی اب بریلوی کہتے ہیں، بریلویوں کو اہل حدیث بدعتی کہتے ہیں، تو کیا بریلوی کہتے ہیں فخریہ کہ ہاں ہم بدعتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بدعت نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ اجتہاد کر رہے ہیں، بدعت حسنہ ہے. ورنہ اگر بدعت لفظ کو اچھا ہو تو وہ کہیں فخریہ ہاں میں بدعتی ہوں. وہ نہیں کہتے اپنے آپ کو بدعتی. اہل حدیث جو ہے ان کے معاملات میں دیوبندی کہتے ہیں. اس طرح شیعہ تو اپنے آپ کو رافضی نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، وہ تو اس لفظ کو غلط سمجھتے ہیں. تو بلکہ شیخ زبیر عزیز صاحب نے ایک پورا مضمون لکھا ہے اپنے جو فتاوی علمیہ کے اندر کہ رافضی نام سے جتنی بھی روایتیں ہیں سب گھڑی ہوئی ہیں. یہ ابن تیمیہ بھی کافی روایتیں لکھتا رہا ہے کہ گروہ ہوگا، وہ رافضی کہلائے گا، وہ یہ ہوگا، وہ سب کی سب فیبریکیٹڈ ہے. کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، جعلی روایتیں. اور اس میں امام زید نے جب کہا نا انہوں نے یہ رافضی ہیں، تو میں نے طارق جمیل صاحب سے عرض کیا کہ وہ رافضی ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کا انکار کرے، ان پہ طعن کرے. تو مجھے کہنے لگے اچھا تو شیعہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا تسی تے اسی. تو کہکا مار کے ہنسے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ شیعہ، میں نے کہا شیعہ نے علی وہ ہیں جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتے ہیں اور حضرت علی کے سپورٹر ہیں. مجھے بتائیں حضرت علی جس وقت خلیفہ راشد تھے اور ان کے خلاف جب لوگ کھڑے ہو رہے تھے تو حضرت علی کے ساتھی شیعہ علی کہلائے ہیں نا. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر. تو ادھر کون تھے پھر؟ علی اور اس کے شیعہ. شیعہ کہتے ہیں گروہ کے لوگ. ٹھیک ہو گیا نا. تو اگر اس طرح وہ تو یہ تو اتنا یعنی اس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بریلوی علماء سے پوچھیں نا کہ یہ جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اہل حدیث کی روایتیں، اور امام ترمذی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ حکم ہے، تو وہ کہیں گے وہ والے اہل حدیث تو ہم ہیں، یہ تو وہابی ہیں. وہ فخریہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، ویسے بریلوی لکھیں گے اپنے ساتھ. تو ادھر بھی جب یہ باتیں ہم کریں گے نا تو جو سمجھدار سنی وہ کہیں گے ہاں ہاں ان معنوں میں تو ہم بھی شیعہ علی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ والے شیعہ اور ہیں، یہ رافضی ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت میں بھی یعنی شیعہ کی ٹرم جو ہے وہ اور اعتبار سے استعمال ہوئی کہ جو ذرا میری طرح کی باتیں کرنے والے ذرا آؤٹ سپوکن لوگ تھے ان کو شیعہ کہہ دیا گیا، امام حاکم کو، عبدالرزاق کو. لیکن سنیے سے نہیں نکالا گیا، کہا گیا شیعت کی طرف مائل تھے. اور شیعت وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ حضرت علی کے حق میں زیادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کہتے تھے. دوسروں کو تو وہ رافضی کہا کرتے تھے، ورنہ تو صحیح بخاری کے 100 کے قریب راوی شیعہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کے رافضی نہیں. ٹھیک ہے نا.